सही। आप साथ ही मौजूद रहेगा। तलत वजारत साहिबा ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन हमारे साथ मौजूद हैं। वकार साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। वकार साहब, 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया गया था और हसीना वाजिद अब अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक ये एक मिसाल है एब्सोल्यूट पावर से एब्सोल्यूट क्राइसिस की तरफ। अगर एक महीना पहले देखें तो दिस वाज हर फिफ्थ टर्म। 20 साल हो गया उनको गवर्नमेंट में, 90s में भी इनकी गवर्नमेंट रही और इनके पास हर एक चीज़ का कंट्रोल था। ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है, बिजनेसेस हैं, उसके पास आपके लॉ इन्फोर्समेंट है और आर्मी और इंटेलिजेंस है। और शायद यही वजह थी कि ओवर कॉन्फिडेंट थी कि शी कैन गेट अवे विद इट। जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था, देखा जाए तो वो आई थिंक बड़ी नॉर्मल सी डिमांड थी कि कोटा सिस्टम खत्म किया जाए और उसको बड़े अच्छे तरीके से पॉलिटिकली हैंडल किया जा सकता था। लेकिन उसमें वही बात है कि एरोगेंस थी। फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन भी दे दिया और स्टूडेंट्स जो हैं उनके मुताबिक माने गए, उसके बाद फिर एक क्रैकडाउन हुआ 3-4 दिन पहले, जिसमें इनके लीडर्स को, जो कोऑर्डिनेटिंग कमेटी, उनको पकड़ा गया। और फिर आई थिंक जो दे एक्सपेक्टेड कि शायद, और इसमें फौज को भी इन्वॉल्व किया गया, फौज ने शायद गोली भी चलाई, क्योंकि इसमें एक सीक्वेंस है। पहले पुलिस को आगे किया गया, उसके बाद इनकी रैपिड एक्शन बटालियंस हैं उनको आगे किया गया, एंड देन केम बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स और फिर आर्मी। और आर्मी पे फिर आई थिंक जब गोली चली तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आया। ऑफिसर्स ने भी सवाल किए आर्मी चीफ को कि जी आप कैसे अलाउ कर सकते हैं, और मुल्क जो है वो मेल्ट डाउन कर रहा है। तो आई थिंक उसमें एक अच्छा डिसीजन है आर्मी चीफ का, और शायद ये अंडरस्टैंडिंग थी कि बिफोर द ड्रेस जो है ये यहाँ से छोड़ के चले जाएं। उनमें भी शी इज लैंडेड इन कलकत्ता। लेकिन इसमें एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, वो भारतीय इन्वॉल्वमेंट है, जो बांग्लादेश जो है उनके आम लोग कभी भी इसको अच्छे तरीके से नहीं ले रहे थे। 6 महीने पहले इंडिया आउट मूवमेंट चल रही थी और वो चीज़ें भी, वो सेंटिमेंट भी था, और अभी भी रॉ ने और इनकी जो इंडियन मिलिट्री एडवाइजर्स हैं वहाँ पे ने गलत एडवाइस किया और बांग्लादेश को कन्फ्रंटेशन की तरफ ले जाए। तो आई थिंक इसमें भारत को भी बहुत बड़ा झटका है, बिकॉज उनकी अपनी, आप कह लेंगे, एक प्रो इंडिया गवर्नमेंट जो है वो उसने कोलैप्स किया है, और बांग्लादेश जो अच्छी खासी आप कहने प्रोग्रेस कर रहा था, ऑलमोस्ट 50% जीडीपी में भी टेंट आएगा, $2.5 अरब का ऑलरेडी नुकसान है। तो अभी है कि आर्मी मैनेज कैसे करती है, या तो इमरजेंसी लग सकती है सकता है, या मेरी चाह है और सिविल सोसाइटी के उसमें शायद ज़्यादा टाइम नहीं है। और अभी ये देखना है कि क्या जो थर्ड पॉलिटिकल फोर्स है वो मर्ज करती है, या बांग्लादेश बीएनपी और जमात इस्लामी वो रीमर्ज करती हैं, उनकी कोalition जो है। बट इट ऑल डिपेंड्स कि आर्मी अभी किस तरीके से मूव। फर्स्ट मेन चीज़ यही थी कि चीज़ों को रोका जाए। कल जो है हसीना वाजिद ने जो छतरा लीग है, अवामी लीग का स्टूडेंट विंग, उसको आगे कर दिया था। शी वांटेड कि शो उसमें और लाइटिंग। अनफॉर्चुनेटली जो फिगर्स आ रहे हैं बड़े भयानक हैं, बिकॉज ऑफिशियली 200 है, लेकिन स्टूडेंट बॉडीज कह रही हैं शायद 1000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए, जिसमें 20,000 से ज़्यादा इंजर्ड हैं। तो इस वक्त आई थिंक दे आर इन अ क्राइसिस सिचुएशन। हमारी दुआ है, हमारा ब्रदर मुल्क है, उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान वुड लाइक कि अपना देश दोबारा स्टेबल हो और चीज़ें जो हैं दोबारा अपनी आम रूटीन में आ जाए। सही। वकार साहब, साथ ही मौजूद रहिएगा। दिफाई तज्जियाकार राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद वली साहब, ना सिर्फ इस्तीफ़ा बल्कि हेलीकॉप्टर पे बैठकर भारत जाना, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं उनकी इस मूव को? जी बिल्कुल, जिस तरह के हालात ये बांग्लादेश में एजिटेशन हो रही थी और बहुत सी किलिंग हो चुकी थी, तो मेरा ख्याल है कि वो एक टिपिंग स्केल एक आ गया कि जिसमें आर्मी थॉट के इनफ इज इनफ, और अब बांग्लादेश के आर्मी चीफ को आधा घंटा बाद करेंगे और अपना अगला लाएअमल वो बताएंगे। क्योंकि इस वक्त तो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो तो उन्होंने प्रैक्टिकली ख़त्म की हुई हैं। शेख हसीना ने जमात इस्लामी पे, जो जातिया इस्लामी है, उस पे बैन है, बीएनएम पे बैन। तो अब वो वैक्यूम है, और क्योंकि अवाम जो हैं, ये मेरा ख्याल है ये उन पॉलिसी से जो बहुत रिप्रेसिव थी वो तंग आए हुए थे, तो ये अपराइजिंग ने फौज को कंपेल किया कि वो अपना जो डिसाइड करे। और अब ये एक वैक्यूम है, इसको कैसे पुर करते हैं, इलेक्शंस कराते हैं, इंटरम गवर्नमेंट आती है, केयर टेकर आते हैं, तो वो उनके आर्मी चीफ की जब कॉन्फ्रेंस होगी तो उसके बाद ही क्लैरिटी आएगी।
جی راشد ولی صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ بیسیکلی کوٹا سسٹم کے خلاف عوام کی جانب سے یہ احتجاج کیا جا رہا تھا، اور اب آپ کی کیا رائے ہے کہ نئی آنے والی حکومت کوٹا سسٹم کے حوالے سے کیا فیصلہ کرے گی، اور آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا فیصلہ اس حوالے سے کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں، وہ معاشی ناانصافی جہاں ہوتی ہے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. بنگالیوں میں تو یہ بڑا اسٹرانگ سینٹیمنٹ ہے کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے ان کی جو اسٹرگل کی ایک بڑی پرانی ٹریڈیشن ہے، اور ہوموجینس سوسائٹی ہے، تو اس میں اگر انہوں نے سوشو اکنامک جسٹس کے لیے بھی کھڑے ہوئے ہیں. اور کوٹا سسٹم جو ہے یہ نیچرلی کافی ڈسٹرب کر رہا تھا اسپیشلی ینگ پاپولیشن کو، کیونکہ انفلیشن ہے، جاب لیسنس ہے، اور مزید کوٹا اگر وہ ان لوگوں کو انڈیزرو لوگوں کو لگاتے تھے تو وہ اس کے لیے لوگ تیار نہیں تھے. تو میرا خیال ہے جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی وہ ڈیفینیٹلی یہ کوٹا سسٹم وغیرہ کو تو وہ ختم کر دے گی. راشد ولی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں ڈرا بیک کہاں تھا؟ ایبسلوٹ پاور، یعنی کہ تقریباً 20 سال وہ اقتدار میں رہی ہیں، لیکن اب ایبسلوٹ کرائسس، کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ تھی اس چیز کی؟ دیکھیں، پریکٹیکلی شیخ حسینہ کے نیچے تو بنگلہ دیش ایک آٹوکریسی بن چکا تھا. تو وہ اتھارٹیرین اسٹیٹ جو فریڈم انڈیکس والے ہیں وہ بھی، اور ڈیموکریسی انڈیکس والے وی ڈیم سارے اس کو اتھارٹیرین اسٹیٹ ڈکلیئر کرتے تھے. تو اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اٹ واز اے اتھارٹیرین اسٹیٹ. اور پھر لوگوں میں یہ لاوا پکڑا ہوتا ہے آہستہ آہستہ، اور جب وہ ایک سٹیج آتی ہے کہ وہ ٹپنگ پوائنٹ آ جاتا ہے، اور یہ کوٹا سسٹم ایک کیٹلسٹ ثابت ہوا. تو لوگ اسپونٹینیس اپرائزنگ تھی، غصہ تھا، جو اپوزیشن پارٹیاں بین ہوئی تھیں ان میں بھی تھا، جو بیشتر جو سائلنٹ میجورٹی تھی اس کو بھی یہ ان چیزوں پہ گریونسز تھیں کہ کیوں یہ ایک قسم کا اتھارٹیرین اسٹیٹ بن کے رہ گیا. اور وہ پھر لوگ جب کھڑے ہوئے تو اس کے بعد جو سب سے آرگنائزڈ فورس ہے وہاں پہ فوج، اس نے میرے خیال ہے فائنل کردار ادا کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ حکومت چھوڑ دیں. جی ٹھیک ہے، فوج نے بھی کردار ادا کیا. راشد ولی صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفیر جمیل احمد خان صاحب نے. جی جمیل احمد خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی بتائیے گا کہ جو موجودہ صورتحال ہے، وزیر اعظم جو ہیں وہ حسینہ واجد مستعفی ہو چکی ہیں. موجودہ صورتحال کے تناظر میں حالات کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ حالات ظاہر ہے جس طریقے سے بگڑ رہے تھے اور جس تیزی کے ساتھ بگڑ رہے تھے، خاص طور پہ پچھلے کوئی 40-48 گھنٹوں میں، اب اس میں رکاوٹ تھوڑی آ جائے گی. بلکہ میں نہیں سمجھتا کہ اب سڑکوں پر لوگ اتنے نظر آئیں گے. ہاں، مٹھائی بانٹتے ہوئے اور خوشیاں مناتے ہوئے تو نظر آ سکتے ہیں، لیکن اب وہ جو توڑ پھوڑ کا سلسلہ گرم تھا، جو لاٹھی ڈنڈوں کا سلسلہ گرم تھا، جو گولیوں کا اور ٹیئر گیسوں کا اور گیس کا سلسلہ گرم تھا، وہ ابھی ختم ہو جانا چاہیے. میرے تجزیے کے مطابق ختم ہو جائے گا اس ایڈریس کے بعد، جب ان کے آرمی چیف جب ایڈریس کر لیں گے. لیکن اس میں ایک دو چیزیں کہ وہ ایڈریس کے دوران کیا اناؤنس کرتے ہیں کہ کس قسم کی گورنمنٹ اب اس کے لیے راہ ہموار کرنی ہے اور کانسٹیٹیوشن کے کس آرٹیکل کے تحت کرنی ہے. تو اس کا دار و مدار اس پر ہے. لیکن ابھی بات آ جاتے ہیں، یہ ہنگامہ ٹھنڈا ہوتا محسوس ہو رہا ہے. یہ ہنگامہ اب وہ مدھم پڑے گا اگلے چند گھنٹوں میں، اور اس کے بعد ٹھنڈا ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد یہ جو نی جرک ابھی ڈسیشن ہوا ہے، جس کی بالکل توقع تھی، حسینہ واجد کے لیے جو ڈیمانڈ کی گئی تھی اور جو انسانوں کا سمندر باہر نکل آیا تھا، جن کی صرف کوٹا سسٹم والا مسئلہ تو حل ہو گیا تھا، لیکن ان کے دلوں میں جو 3 دفعہ حکمرانی کرنے والی جو پرائم منسٹر ہے، ان کے خلاف اور ان کی حکومت کے خلاف جو قدورتیں آ گئی تھیں، کیونکہ لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا تھا، لوگوں کو سپریس کیا جا رہا تھا، لوگوں کی حق تلفی کی جا رہی تھی، لوگوں کو آربیٹریریلی اریسٹ کیا جا رہا تھا، لوگوں کو اریسٹ کر کے غیر قانونی طور پر رکھا جا رہا تھا. تو یہ انسانوں کا سمندر جب نکلا ہے تو ان کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی، اور وہ تھی کہ ریزائن کرے حسینہ واجد. تو حسینہ واجد نے اب ریزائن کر دیا، لہٰذا اس کے بعد اب نہیں لگتا کہ یہ معاملہ اس شدت سے بعد جاری رہے گا. ہاں، البتہ اگر آرمی کے کمانڈر نے کہیں کوئی مارشل لا کی بات کر دی یا کوئی ٹیک اوور کی بات کر دی، تو یہ لوگ ابھی چارج ہیں،
इन लोगों का मोमेंटम अभी जारी है, इन लोगों का जोश व जज्बा अभी जारी है, इन लोगों को मोबिलाइज कर लिया है वहाँ की अपोजिशन पार्टीज ने, खालदा जिया की पार्टी ने और बाकी ने, तो वो दोबारा मोबिलाइज हो सकता है। इसमें एक उनसर जो ज्यादा डिस्कस नहीं हो रहा है वो जियो पॉलिटिकल उनसर है, और जियो पॉलिटिकल उनसर ये है कि इंडिया का बहुत ज्यादा हसीना वाजिद के एडमिनिस्ट्रेशन में अमल दखल हो गया था, वो अमल दखल काफी बढ़ गया था, वो भी एक कदूरत लोगों के जहन में आ गई थी। और हसीना वाजिद ने हाल ही में मदद मांगी थी खामोशी से इंडिया के इंटेलिजेंस से कि वो मदद करें, और इंडिया के इंटेलिजेंस ने वही काम करना शुरू कर दिया जो उन्होंने कश्मीर में किया था, तो जिसकी वजह से लोगों में और ज्यादा कदूरतें बढ़ गईं और वो इस तेजी और इस गम गुस्से के साथ निकले। तो अब महसूस होता है ये गम गुस्सा काफी मध्यम पड़ जाएगा। मेरे तजज़िये के मुताबिक डिपेंड करता है, मेरे तजज़िये में एक नई चीज जो है वो ये है कि वो आर्मी चीफ अगर टेक ओवर करते हैं सही। तो फिर कुछ देर के लिए तो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन फिर दोबारा लोग निकलने के काबिल हो जाएंगे। यानी कि क्राउड अभी चार्ज है, अभी देखना होगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बांग्लादेश वक़ारुज़्ज़मान क्या बयान देते हैं और आवाम को किस तरह एतमाद में लेते हैं। जमील साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। हारिस नवाज साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब 45 मिनट का टाइम था, इस्तीफ़ा भी दे दिया गया, हसीना वाजिद मुल्क से भारत भी रवाना हो गई हैं। क्या आशीर्वाद है उनको भारत का? क्या वजह है वो भारत क्यों रवाना हुई और हालात किस तरफ जाते देखते हैं आप? देखें, सबको मालूम है कि ये इनकी पॉलिसी भारत नवाज थी। ये अपने आप को इंडिया की बेटी समझती थी। तमाम पॉलिसी जो होती थी उसमें नरेंद्र मोदी की डिक्टेशन होती थी, और ये भी एक अवाम को इस बात पर बड़ा एहसास था। और उसके साथ जब इन्हें कश्मीर पे कब्जा करने की कोशिश की, उस वक्त बांग्लादेश में बड़े मुजाहिर हुए थे। अब बांग्लादेश के अवाम बहुत ही अच्छे और पुरअमन है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ कोटा सिस्टम चेंज किया गया, उन्होंने बार बार कहा कि हमें ये पसंद नहीं है, हम इसको बदलें, क्योंकि ये खुद एक सिविलियन डिक्टेटर थी। अगर आपको मालूम है, ये हर इलेक्शन खुद मैनूवर करती थी। हर इलेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा एहतजाज होता था कि इसमें ब्रेकिंग की गई है, मैनूवर किया गया है, मैनेज किया गया है, बट ही वुड नॉट लिसन। अल्टीमेटली सिविलियन डिक्टेटर्स का इसी तरह अंजाम होता है। एड्रेस करना चाहती थी अवाम को, लेकिन मौका नहीं दिया अवाम ने, ये भागी हैं इंडियन हेलीकॉप्टर में। इससे देख लेंगे इंडिया कितना में ये कंट्रोल है। और अभी भी मेरे ख्याल में आर्मी चीफ अभी आज एड्रेस करेंगी, और मेरा अंदाज़ा यही है कि कुछ अर्सा वो इक़्तिदार संभालेंगे, लेकिन अवाम से वादा करेंगे कि ये इमीडिएटली जल्दी हो पॉसिबल होगा। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस रिवाइज करेंगे, इलेक्शन करवाएंगे, और अवाम जिसको भी नुमाइंदगी देना चाहते हैं हुकूमत चलाने की, वो फिर आके हुकूमत चलाएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि इस वक्त वहाँ पर अमन कायम होना, और ये चीफ आर्मी स्टाफ पर डिपेंड करता है कि अवाम को तहम्मुल का मुजाहरा करना कि कहीं उनका कोटा कहीं जी बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और आप अपने वापस घरों में जाएं, कारोबार ज़िंदगी चलाएं, अमन लेके आएँ। बांग्लादेश की बहुत ज़रूरत है, और जो भी उसके बाद जो वो कहेंगे जो इलेक्शन हम करवाएंगे, यही एक हाल है कि आप इलेक्शन करवाएं, जिसको वाम से लगते हैं वो हुकूमत चलाए। और वो हुकूमत भी उम्मीद करनी चाहिए कि पाकिस्तान के उससे बहुत ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। पाकिस्तान ने बड़े खुले दिल से उनको एक्सेप्ट किया था, उनको रिकग्नाइज किया था। आई एम श्योर कि आप इसके बाद दे विल रेस्पेक्ट। हारिस साहब, लोग मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं कि हसीना वाजिद इस्तीफ़ा देकर भारत चली गई हैं, तो इसका मतलब यह है कि अवाम भी उनसे खुश नहीं थी? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नाराज थे। यही तो वजह आपके सामने कि क्यों लोग सड़कों के थे। अवाम से वो दे वर नॉट सेटिस्फाई, अवाम का एतमाद वो खो चुकी थी, और दिस वाज द राइट टाइम कि उनको इससे पहले बोल्ड सीन लेके अवाम के मुताबिक जो उनके फैसले थे वो कर लेती, जो उनकी डिमांड थी पूरी करती, तो शायद कुछ अर्सा और अपना ये टेनर बढ़ा सकती। लेकिन सिंस शी वाज डिक्टेटर, वो चाहती नहीं कि ये आर्मी को इन्वॉल्व करें और पिश कर दें अवाम के साथ, जो कि तिजारत फौज नहीं चाहती थी। उन्होंने कार भी कर दिया था कि हम अपने अवाम के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे। और मेरे ख्याल में चीफ आर्मी स्टाफ के तकरीर का इंतजार करना चाहिए। जब वो बात करेंगे यकीन यही कहेंगे, अवाम से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप तहम्मुल करें, आप अभी सब तक छोड़ दें, आप अपने घरों को चले जाएं, निज़ाम ज़िंदगी चलाएं, वरना पाकिस्तान बांग्लादेश को जो एक इकनॉमिक लॉस होगा वो मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और मैं इलेक्शन को एक टाइम फ्रेम दे देंगे जी, इतने अरसे में मैं
الیکشن کرواؤں گا، اور جو عوام آپ لوگ جس کو پسند کریں گے وہ حکومت کرائیں گے۔ حارث صاحب، اتنے سال اقتدار میں رہنا، ایبسلوٹ پاور سے ایبسلوٹ کرائسس تک کا سفر کیسے ایکسپلین کریں گے، کیا کہنا چاہیں گے؟ لیکن شی واز، آئی وڈ سے شی واز آلموسٹ اے ڈکٹیٹر، اور ان کو ہر وقت ہر موقع پہ انڈیا کی ٹوٹل آشیرواد تھی۔ نریندر مودی وہاں وزٹ بھی کرتے رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو یہی کہتے ہیں میں انڈیا کی بیٹی ہوں۔ اس سے آپ لگا لیں کہ کتنا ہولڈ، ہر الیکشن ریگ کرتی تھی، اپنے آپ کو دوبارہ لے کے آتی تھی، اور پولیٹیکل پارٹی بہت احتجاج بھی کرتی تھی۔ ایسے سویلین ڈکٹیٹر کا انجام یہی ہوتا ہے کہ ان کو چھوڑ کے بھاگنا پڑتا ہے۔ اب ان کی ہمیشہ کے لیے سیاست ختم ہے، غیر ملک میں وہاں پر رہیں گی، انڈیا کے رحم و کرم پر رہیں گی۔ یہ کوئی زندگی نہیں، زندگی ہوئی جو اپنے عوام کے ساتھ اب گریسفل طریقے سے آپ ریزائن کرتی کچھ عرصہ پہلے، اور ظاہر ہے کہ الیکشن لڑنے پارٹی کو ضرور کرتی، کم از کم اپنے ملک میں رہتی اور آرام سے زندگی گزارتی۔ حارث صاحب، اب آنے والے دنوں میں آپ بنگلہ دیش کے حالات کو کیسے دیکھتے ہیں، کیا فور کاسٹ کرتے ہیں آپ؟ کچھ اقتدار رکھیں گے جب تک یہاں پر الیکشن نہیں ہوتے ہیں، اور وہ اناؤنس کریں گے کہ جی ہم بالکل اتنے عرصے میں جنرل الیکشن کروائیں گے۔ عوام جس پارٹی کو، جس لیڈر کو سلیکٹ کرتی ہیں، ہم اس کو اقتدار سونپ دیں گے، تاکہ بنگلہ دیش ترقی کی راہ، جیسے وہ اکنامک ترقی کر رہا ہے اس پہ گامزن رہے، عوام پرامن رہیں، تحمل کا مظاہرہ کریں، اور جو آپ چاہتے تھے وہ ہو چکا ہے۔ اب اس وقت میں نے آرمی چیف نے ٹیک اوور کی، اور میں کچھ عرصے میں الیکشن کراؤں گا، اور پھر آپ مرضی کی حکومت کریں۔ دیٹ شوڈ بی ایمفیسس آف چیف آف منسٹر اسپیچ۔ حارث صاحب، بنگلہ دیش کا مستقبل کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ آئی تھنک بنگلہ دیش کے ڈیموکریٹ ان کے بڑے اچھے پرنسپل ہیں، دے آر آل کمفرٹیبل، کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوگی۔ وہاں کے عوام سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے، اور وہ اپنے لیڈر کو لے کر آئیں گے۔ پرامن وہ اقتدار سونپا جائے گا، لیکن ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ اب آرمی چیف کتنا عرصہ رہتے ہیں، یہ دیکھنے کی بات۔ صحیح حارث صاحب، 300 ہلاکتیں ہوئی ہیں، اس کے بعد یہ استعفیٰ دیا گیا ہے، بلکہ حسینہ واجد کی جانب سے تو یہ بھی کہا گیا کہ تمام لوگ دہشت گرد ہیں، اور جو بھی فورسز انہیں دیکھیں ان پر ڈائریکٹ فائر بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آرمی چیف ابھی عوام کو اعتماد ملیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم عوام کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اس کی وجہ سے عوام میں زیادہ اشتعال ہے، جب انہوں نے یہ کہا کہ عوام دہشت گرد ہیں، آرمی ان پہ جو باہر نکلے اس کو گولی سے اڑا دیں، یہ چیزیں بہت خلاف تھیں۔ اور الٹیمیٹلی جو تھا، اس کے بعد اس کو دیکھنا یہ ہے کہ اب آگے کیا جاتے ہیں۔ انہوں نے بہت زیادہ اشتعال ڈالا، یہ ملک کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ آپ کو صحیح موقع پر فیصلہ کرنا چاہیے، ڈسیزن لینا چاہیے، اور اس پہ قائم رہنا چاہیے۔ عوام کا موڈ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرف چاہ رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا لیسن ہے۔ اس لیے مجھے یقین ہے، اور ہماری نیک تمنائیں بھی بنگلہ دیش کے ساتھ ہیں کہ وہاں پر بہت جلد امن ہو، وہاں پر جنرل الیکشن ہو، عوام اپنی منگوں کے مطابق جس لیڈر کو سلیکٹ کرنا کرے، اور اس کے بعد وہ حکومت اپنے پراپر ٹینیور کرے، اور بنگلہ دیش کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرے۔ حارث صاحب، جس طرح آپ نے بھی کہا، اور یہ لگتا بھی یہی ہے کہ حسینہ واجد کا سیاسی مستقبل ختم ہو چکا ہے۔ حسینہ واجد کو اگر آپ مائنس کر دیں تو عوامی لیگ جو ان کی پارٹی ہے، اس کا مستقبل آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لیکن ابھی فی الحال یہ الیکشن تو عوامی لیگ نہیں ہوگی، بہت مشکل ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ پارٹی کے اندر اگر لیڈرشپ اسٹرانگ ہوتی تو ان کو فیصلے نہ کرنے دیتی، نہ ان کو ڈکٹیٹر بنانے دیتی۔ اور اب یہ الیکشن تو ضرور وہ لڑے گی، ان کو آتھرائز بھی حق بھی ہے، ان کو الیکشن لڑنا چاہیے، لیکن میرے خیال میں اب جو دوسری پارٹی ہے بنگلہ دیش میں، وہ آگے آئیں گی، اور ان کی لیڈرشپ ڈپینڈ کرتی ہے کیسے عوام سے کیا وعدے کرتی ہیں، کیا فیصلہ کرتی ہیں، عوام کی فلاح کے لیے، ترقی کے لیے، بہبود کے لیے کیا کیا اپنے مینیفیسٹو میں لے کر آتی ہیں، اور اکارڈنگ عوام پھر فیصلہ کریں گے انہوں نے کس پارٹی کو آگے لے کے آنا۔ حارث صاحب، حسینہ واجد نے جماعت اسلامی پر پابندی لگائی تھی، انہیں دبانے کی کوشش کی گئی تھی، تو آج کے اس فیصلے کے بعد جماعت اسلامی کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ کیا مینیفیسٹو ہو سکتا ہے؟ کس طرح وہ اپنے عوام کو چارج کر سکتے ہیں، اپنے ووٹرز کو؟ نئی پارٹی، جو بھی پولیٹیکل پارٹی آتی ہے، دیکھیں کسی پولیٹیکل پارٹی کو پابندی لگانے سے آسان نہیں ہوتا۔ جماعت اسلامی نے بہت زیادہ قدر کا وہاں پر کام کیے بنگلہ دیش میں، اور بڑی ریلیجیس پارٹی ہے، آئی ایم شیور کہ اس پہ بین بھی اٹھ جائے گا، وہ پارٹی الیکشن میں بھی جائے گی، اور آئی تھنک اس کے بعد اور بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو وہاں پر کافی اسٹرانگ ہیں، اور مجھے لگتا ہے یہ کہ وہاں پہ کولیشن گورنمنٹ بنے گی،
اور اس کے بعد دیکھیں کہ لیڈر کون بنتا ہے، کون آگے آتا ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ کون لیڈر اور کون ملک کو اب لیڈ کرے گا۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بذریعہ ہیلی کاپٹر بھارت روانہ ہو گئی ہیں اور ان کی بہن ریحانہ بھی ان کے ساتھ ہی وہاں پر گئی ہیں ان کے ساتھ بھارت۔ حسینہ واجد نے تقریر ریکارڈ کرنے کی کوشش کی مگر انہیں روک دیا گیا۔ حارث صاحب، ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے حالات پہلے سری لنکا میں بھی ہوئے تھے، تو کیا ہر وقت عوام کو اپنا حق لینے کے لیے ایسے وزیر اعظم اور یا صدور کے گھروں پر ہی حملہ آور ہونا پڑے گا تو ہی انہیں انصاف ملے گا؟ ناظرین، بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف ایک ماہ سے مظاہرے جاری تھے۔ پرتشدد مظاہروں میں اب تک 300 اموات رپورٹ ہو چکی ہیں اور اب بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد نے مظاہرین کو دہشت گرد بھی کہا تھا اور اس کے بعد سیکیورٹی فورسز کو کہا تھا کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان پر سیدھے فائر کھول دیے جائیں۔ اس کے بعد عوام میں اشتعال بڑھا اور اب 45 منٹ کا ٹائم دیا گیا تھا اور بنگلہ دیشی آرمی کی جانب سے، اور اب سے کچھ دیر قبل حسینہ واجد مستعفی ہو کر استعفیٰ دے کر ملک چھوڑ کر بھارت روانہ ہو گئی ہیں اور یہ بھی کنفرم ہو چکا ہے کہ ان کی بہن ریحانہ بھی ان کے ساتھ موجود تھیں۔ بنگلہ دیش کے آرمی چیف وقار الزماں اب سے کچھ دیر بعد قوم کو اعتماد ملیں گے، بات کریں گے۔ ہزاروں مظاہرین وزیر اعظم حسینہ واجد کی رہائش گاہ میں داخل ہو گئے اور انہیں زبردستی ان سے استعفے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا تھا، جبکہ آرمی کی جانب سے 45 منٹ کا ٹائم دیا گیا تھا اور 45 منٹ سے قبل ہی حسینہ واجد نے اپنا استعفیٰ دیا اور اپنی بہن ریحانہ واجد کے ہمراہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے، وہ بھی بھارت کا ہیلی کاپٹر تھا، اس کے ذریعے بھارت روانہ ہو گئیں۔ بنگلہ دیش کی صورتحال بہت خراب ہے، کیا ہو رہا ہے علم نہیں ہے۔ بنگلہ دیشی وزیر قانون کی جانب سے بھی یہ بیان دیا گیا ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے دفاعی تجزیہ کار اور کچھ ماہر عالمی امور بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ عوام کو اعتماد میں لینا ہوگا ورنہ حالات برے ہوتے جائیں گے۔ اور اب سے کچھ دیر بعد آرمی چیف بنگلہ دیش وقار الزماں قوم سے خطاب کریں گے، قوم کو اعتماد میں لیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ اگلا لاہ عمل کیا ہوگا اور کس طرح ملک آگے چلے گا۔ ناظرین، دفاعی تجزیہ کار اور ماہر عالمی امور ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ اس طرح کے معاملات میں بیٹھ کر مذاکرات ہونے چاہیے تاکہ حالات پر کنٹرول رہ سکے، نہ 300 جانیں جاتی اور نہ اس طرح کے واقعات رونما ہوتے۔ اور اپنے ناظرین کو ایک دفعہ پھر سے اپڈیٹ کریں کہ وزیر اعظم حسینہ واجد استعفیٰ دینے کے بعد اپنی بہن ریحانہ واجد کے ہمراہ بھارتی ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر بھارت روانہ ہو گئی ہیں اور اس سے کچھ دیر قبل ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو کہ ڈنڈا بردار بھی تھے اور کافی چارج تھے، وہ ان کی رہائش گاہ میں داخل ہوئے تھے، ان کی جانب سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا اور حالات اتنے کشیدہ ہو گئے تھے کہ آرمی چیف کی جانب سے 45 منٹ کا ٹائم دیا گیا تھا کہ مستعفی ہو جائیں اور 45 منٹ سے قبل ہی حسینہ واجد اپنا استعفیٰ دے کر بھارت روانہ ہو گئیں۔ ان کی بہن ریحانہ واجد بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ انہوں نے ایک تقریر ریکارڈ کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ ہمدردی بٹور سکیں اور اپنا موقف سامنے رکھ سکیں، اپنی پارٹی کے لوگوں کو ایک موقف دے سکیں، لیکن انہیں اس تقریر سے بھی منع کیا گیا، انہیں وہ تقریر بھی نہیں ریکارڈ کرنے دی گئی اور وہ بذریعہ ہیلی کاپٹر بھارت روانہ ہو گئی ہیں۔ ذرائع اس بات کو کنفرم کر چکے ہیں کہ 300 سے